حدیث نمبر 421 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ انی لست اتوجہ فی شیء الا حورفت فیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر شیئا قد اصبت فیہ مرة فالزمہ قال القرض قال صلی اللہ علیہ وسلم الزم القرض۔ جلب کے ایک معنی جیسے مختلف گاؤں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے جو مال آتا ہے، اناج کی شکل میں ہو یا ترکاریوں کی یا جس میں بھی، اس میں بتایا گیا کہ کوئی شخص پہلے سے اگر مال کو شہر کے باہر ہی روک لے، جبکہ اس مال کی شہر میں ضرورت ہو، شارٹیج کر کے اس مال کو اگر کوئی زیادہ پیسے کمانے کی نیت سے روک لے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے روکنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، شارٹیج نہ ہوتا ہو مال اور مال کا ریٹ بھی نہ بڑھتا ہو، تو ایسی صورت میں جلب اس کو مختلف مقامات سے آنے والے قافلوں سے شہر کے باہر جا کر مال خریدنے کی اجازت ہے، اس کو جلب کہتے ہیں۔ اور جو شخص اس طرح کرے گا، مخلوق کو نقصان پہنچائے بغیر اگر وہ اس طرح جا کر خریدے گا تو ظاہر بات ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کے بعد ذخیرہ اندوزی ہوگی مال کی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور اس کے مال شارٹیج کرنے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، شہر میں اس کی قلت نہ ہو، مال وافر مقدار میں موجود ہو اور اس کے ذخیرہ کرنے سے ریٹ کے بڑھنے کا کوئی ڈر نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو قافلوں سے شہر کے باہر جا کر مال خریدنے کی اجازت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں جب بھی کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بات کا جائزہ لو جسے تم ایک مرتبہ ٹھیک طرح سے کر چکے ہو، غور کرو، دیکھو کون سا ایسا کام ہے جس کو تم ایک بار کیا اور اچھی طرح کیے ہو، اور پھر تم اسی کو اختیار کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا مضاربت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مضاربت کو اختیار کر لو۔ مضاربت کہتے ہیں جس میں رأس المال، ایک کی رقم ہو، ایک کا پیسہ ہو اور دوسرے کی محنت ہو، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے تجارت کرنے کے لیے، لیکن اس کے پاس مہارت ہے اور تجربہ ہے اور محنت کا وہ عادی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیع مضاربت کر سکتا ہے، یعنی مضاربت کی شکل اختیار کر کے کسی سے پیسے لے کر وہ تجارت کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں پہلے اپنا نفع متعین کر لیں، مثال کے طور پر پیسے لگانے والا اور جو اس کے پیسے لے کر تجارت کرنے والا ہے وہ آپس میں معاہدہ کر لیں اور منافع طے کر لیں، 50%، 40%، 60% جو بھی ہے اس کو پہلے طے کر لیں، یہ مضاربت کہلاتا ہے یہ معاملہ۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، مضاربت کی جا سکتی ہے اگر تجربہ ہے، مہارت ہے، کسی کے پاس ہنر ہے اور کوئی دوسرا پیسہ اگر اس میں شامل کرے، لگائے تجارت میں، اور ایک شخص پیسہ لے کر تجارت کو انجام دے سکتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔